نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہیں جس نے 7 خوشے لگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ مال اصل میں انسان کی مرغوبات میں سے ہے، یعنی انسان کی فیوریٹ ترین چیز جو ہے نا وہ مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں مال کی محبت رکھی ہے تاکہ وہ اس محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت میں اعلیٰ درجات کو کمائے اور اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اگر مال سے محبت نہ ہوتی تو درجات کی بلندی بھی نہ ملتی، لیکن چونکہ انسان مال کی محبت میں شدید تر ہے، اور قرآن پاک میں اس کا اظہار قرآن میں یہ بھی ہوا وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، جتنی یہ محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اس کا ثواب اور اجر زیادہ ہوگا۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور سورہ فجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یعنی تم مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو، اور یہ مال کی محبت ہی ہے کہ جو پھر اس کے خرچ کرنے میں بھی، یعنی اصل میں مقابلہ پھر کس 2 چیزوں کا آ جاتا ہے، ایک طرف اللہ کی محبت اور دوسری طرف مال کی محبت۔ اور ظاہر ہے ایمان والے کیا ہوتے ہیں، والذین آمنوا اشد حب للہ، یعنی وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں، یعنی کہ ان 2 محبتوں میں سے جب محبت غالب آئے گی تو وہ اللہ کی محبت غالب آئے گی، اور انسان کیا کرے گا، وہ انفاق فی سبیل اللہ کرے گا۔ مال انسان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب وہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرتا ہے تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ اپنی زندگی کی دوسری بعض ضروریات کو قربان بھی کرتا ہے، اپنے بعض ایسے عیش و عشرت کو وہ پیچھے کر کے اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے اور اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ تو جس درجے کی کوئی قربانی کرے گا اسی درجے کے اس کو بلند مقامات ملیں گے، اور ایک طرح سے انسانی خدمت بھی ہے، اور یہ خدمت دراصل عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ انفاق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے آپ دیکھیں انفاق میں مال کے ساتھ دوسری چیز علم ہے، تیسری چیز وقت ہے، چوتھی چیز شان و شوکت جاہ و جلال ہے، اور پھر مہارت ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں، مطلب کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو وہ اس کی ایک قربانی ہوتی ہے، اپنی نیند اپنا آرام چھوڑ کر وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو وہ اس کی قربانی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اس کو کوئی اللہ تعالیٰ نے مہارت دے رکھی ہے جس کو وہ لوگوں کے لیے خدمت میں استعمال کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے تو وہ اس کا انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی بے شمار قسمیں ہیں۔ اب ان قسموں کو ہم کس طرح سے بروئے کار لاتے ہیں اور کس طریقے سے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور ہماری نیت میں اخلاص نیت کے ساتھ اگر اس عمل کو کرنا اللہ کو محبوب ہوتا ہے تو پھر انسان کو بہت سارے درجات اور مقامات بھی ملتے ہیں۔ اور اس آیت میں ایک خاص بات اور بھی جو سمجھائی گئی ہے، یعنی مثال سے بات سمجھنا عموماً آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال کیسے ہے، یعنی جو اللہ کا راستہ فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، اس میں ایک طرف جہاد میں خرچ کرنا ہے اور دوسرا نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا نام لیا، اور جہنم کے بارے میں یعنی آپ کے چہرے پر جو ایکسپریشنز تھے وہ بھی اسی طرح کیا ہے کہ جیسے جھرجھری آ جائے اور ناپسندیدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہنم سے بچو، خواہ ایک ردی کھجور خرچ کر کے ہی، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو، جو بھی تمہاری حیثیت اور اوقات ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو صدقہ کر کے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم نیکی کی بات کا حکم دو، یعنی کہ بول کر ہی، کسی کو خیر کی بات بتا کر ہی اس کو جہنم کے راستے سے روک کر تم اللہ کی رضا کو حاصل کرو، اور یہ بھی صدقہ شمار کیا جائے گا۔ یعنی صدقے کی جو قسمیں ہیں نا وہ دین کی جو سمجھ ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہر موقع پر صدقہ کرنے کا حکم دیا اور کمانے کا حکم دیا، یعنی اجر کمانے کا۔ ہر نیکی کا اجر 10 سے 7 گنا تو ہے، لیکن جتنا جس میں خلوص زیادہ ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ مال کی محبت بہت زیادہ ہو اور ساتھ ساتھ اخلاص نیت بھی ہو، اور پھر بھی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس جذبے سے جب وہ خرچ کرتا ہے یہ چیز اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو پسند آتی ہے۔ لیکن اگر انسان خرچ بھی کرے، دل کی کراہت بھی ہو، دل کی تنگی بھی ہو، تو ظاہر ہے پھر اس کے اجر کا وہ مقام نہیں ہوگا جو کہ اس شخص کو ملے گا جو اخلاص کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اور پھر محبت
مال کا محبت رکھنے کے باوجود یہ جذبہ رکھتا ہو کہ وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ ہر نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ 10 سے 700 گنا تک دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہ کیا، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ یعنی اس نے ارادہ کیا تھا، کر نہیں سکا، لیکن ارادہ کرنے پر ایک نیکی اللہ لکھ دیتے ہیں۔ لیکن جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پہ عمل بھی کیا، اس کے لیے 10 سے 700 گنا نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور پھر اسی آیت کا جو ایک آخری حصہ ہے، واللہ واسع علیم، کہ وہ اللہ جو علم والا ہے، قدرت اور رحمت اور مغفرت والا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اپنی باقی تمام صفات میں اللہ بہت وسعت والا ہے، اور اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسی لیے دیکھنا یہ ہے کہ کس نے کس مال کو کس جذبے سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اسی کے لحاظ سے پھر اللہ اس کو درجات عطا کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر یہی 2 صفات اللہ تعالیٰ کی اور بھی جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور یہاں جو کچھ بھی مال کا ذکر کیا گیا ہے، مال وہ ہر چیز ہوتی ہے جو انسان کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ کئی دفعہ یہ چیزیں حصی طور پر ہوتی ہیں، فزیکل مینز میں ہوتی ہیں، جیسے آپ دیکھیں پیسے ہیں، روپے ہیں، یا درہم اور دینار ہیں، اور اسی طرح سے جیسے گاڑی ہے، گھر ہے، اور اس طرح کی تمام منافع کی چیزیں جو کہ انسان کو دنیا میں نظر آتی ہیں، مٹیریل کی چیزیں۔ اور دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ مانوی، یعنی جیسے انسان کا کوئی پوٹینشل ہے، کوئی سکل ہے، کوئی ہنر ہے، تو وہ بھی اصل میں اس کا مال ہی ہے۔ فی سبیل اللہ میں 2 شرائط لازمی ہیں، ایک یہ کہ جو دیا جائے اس کو خالص اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دیا جائے، اور دوسرا اللہ کی شریعت کے مطابق دیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ خالص اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اگر دیا جائے گا تو ہی اللہ کے ہاں قبول ہوگا، کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہے نا کہ قیامت کے دن جب 3 لوگوں کو بلایا جائے گا اور اللہ حکم دیں گے کہ ان کو جہنم میں ڈالو، تو ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو دنیا میں مال خرچ کرتا تھا اور بہت زیادہ مال خرچ کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں تیری راہ میں خرچ کرتا تھا، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم میری راہ میں نہیں بلکہ تم دنیا میں سخی کہلانے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اس لیے نا نیت پہ بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نیت وہ چیز ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی سوائے اللہ کے، اس لیے نیت پہ دوسروں کو کمنٹ کرنا اس کی بجائے اپنی نیت کو خالص کرنا، اس پر محنت کی جانی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں قرآن پاک میں یہ بھی موٹیویشن دیا گیا، جو آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، بس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے، اور اللہ بند کرتا اور کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور قرض حسنہ جو ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور قرض حسنہ میں ہم لوگ کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ خاص طور پر فی سبیل اللہ جو مال لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے قرض دیا، یعنی اس کا بدلہ میں تمہیں خود قیامت کے دن دوں گا۔ اللہ کا اپنے بندوں کو خرچ کرنے پر ابھارنے کے لیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں فرمان کہ میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ یعنی سب کچھ جو بھی ہم دنیا میں کر سکتے ہیں وہ دنیا ہی میں کر سکتے ہیں، کیونکہ جب یہاں سے چلے جائیں گے تو قبر میں جا کر بھی ہم کسی پر مال نہیں خرچ کر سکتے، اور حشر میں بھی ہمیں جن نیکیوں کی ضرورت ہوگی وہ اس دنیا میں ہی کی ہوں گی۔ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے ساتھ تجارت کرنا کیا خوبصورت آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 11، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، ان کے بدلے کے یقیناً ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن ہیں، اس کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوب خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں تجارت کس سے کریں؟ اس رب سے، اس اللہ سے، اور جو رب کسی صورت میں بھی انسان کا گھاٹا نہیں ہونے دے گا۔ اور تجارت میں ہم دے کیا رہے ہیں؟ اپنی جان اور مال۔ اور جو انسان اس تجارت کو کرے گا اللہ کہتے ہیں اس کے لیے جنت کے سوا کچھ نہیں، یعنی الفوز العظیم۔ اور فوز جو ہوتی ہے نا وہ ایسی کامیابی ہوتی ہے جس میں پریشانیاں بھی نہیں ہوتی، یعنی اگر مشکلیں بھی صحیح تو ایسی نہیں ہوتی کہ جو انسان کے لیے رکاوٹوں کا باعث بن جائے، یعنی خوشخبریوں والی کامیابی اللہ تعالیٰ
عطا کریں گے. اور پھر اسی طرح سے سورہ توبہ کی ایک آیت 99 میں بھی اللہ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اور بدوؤں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. سن لو بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے, ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا, بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ ہے اللہ کی شان. اللہ انسان کو مال کے خرچ کرنے سے خوف اور غم سے بھی نجات دیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں جس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال رات کو اور دن کو چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہیں. اور سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے. اگر انسان کی نیت دینے کے لیے ہو نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کوئی موقع بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ اس کا ضائع ہونے دے. جب ہم یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا ہر لمحہ نیکی کے کام میں گزرے. مثال کے طور پر جس وقت پیسے خرچ کرنے کا موقع آئے تو وہ اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کر دے, جہاں کسی کو اچھی بات کہنے کا موقع ملے وہاں پر وہ اچھی بات کہہ دے, کہیں کسی کو تسلی دینے کا وقت آئے تو اس کو تسلی دے دے, کہیں کسی کو مسکرا کر دینے کا دیکھ کر وقت آئے اس کو پازیٹیو فیلنگ دینے کا وقت آئے تو وہ کر لے. تو مطلب ہر لمحہ مومن کا کمانے کا وقت بن جاتا ہے. اور یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب اللہ کا فضل انسان کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ انسان دل میں اللہ کو سوچتا رہتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں اور اس کے جسم کے ہر اعضاء سے اللہ تعالیٰ وہ خیر کے کام انسانوں کے لیے کراتے جاتے ہیں. دینے کا اصول پوری کائنات میں آپ کو نظر آئے گا. آپ دیکھیں کہ سورج جو ہے وہ دھوپ دیتا ہے, روشنی دیتا ہے, گرمی دیتا ہے. چاند کو دیکھیں تو چاند سے بھی روشنی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ سورج سے بھی جو ہے اوقات کا تعین ہوتا ہے اور چاند بھی جو ہے وہ وقت اور مہینوں کا جو ہے وہ اس کے لیے دلیل ہوتا ہے. اسی طرح آپ درخت کو دیکھیں وہ آکسیجن بھی دیتے ہیں, پھل بھی دیتے ہیں, سایہ بھی دیتے ہیں. بادلوں کو دیکھیں وہ بارش بھی دیتے ہیں اور سایہ بھی کرتے ہیں. اور سمندر اپنے پانی کے اندر کیا کچھ ہے جو اس کے اندر نہیں ہے دینے کے لیے انسانوں کو, اور ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں. تو یہ جو دینے کا اصول ہے نا یہ پوری کائنات میں نظر آتا ہے اور جو بھی دیتا ہے وہ اس سے بہتر پاتا ہے. اس طرح انسان نہ صرف اس دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچاتا رہتا ہے. یعنی جب انسان ایسے کام کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس انسان کے فائدے اور مقام اور درجات کو بڑھاتے رہتے ہیں. دینے والے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, اللہ ان سے اچھے بدلے کا وعدہ کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر پورا واپس ملتا ہے. اگر انسان کائنات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا نہیں کرتا یعنی دینے والا نہیں بنتا تو پھر محروم رہ جاتا ہے, پھر پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں. جو دوسروں کے دکھ درد میں کام آتا ہے اللہ اس کو بھی اسی طرح تکلیفوں, دکھوں اور دردوں سے نجات دیتا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ترجمہ ہے, تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جیسے آج کل بھی بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ دیکھیں, اور ایک کوٹ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ جو چیز تم چاہتے ہو کہ تمہیں ملے وہ تم دوسروں کو بانٹنا شروع کر دو. اور اس میں ایک بڑا واقعہ سوشل میڈیا پہ بھی مشہور ہوا تھا کہ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک بندہ گیا, اس نے کہا کہ میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا, تو انہوں نے کہا کہ تم دوسروں کے بچوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو. اور اسی طرح سے پھر ان کا بچہ جو تھا وہ بھی, اور اسی طرح اپنے بچوں کو پڑھانے کی بجائے دوسروں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں لوگ, تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی علم پانے والا بنا دیتا ہے. تو یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں دوسروں پر خرچ کرتے ہیں, دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری چیزیں اس سے بڑھ کر لوٹا کر واپس کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ یقین ہو کہ امانت لازم واپس کرنے کا تو اس کو ہوگی تو اس کو آپ خوشی سے دیتے ہیں. یہ جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں یہ کبھی ضائع نہیں جاتا, یہ اس سے بہت بڑھ چڑھ کر ملتا ہے. صرف بات ہمارے اپنے ایمان اور توکل اور یقین کی ہے. ایک مال کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں انویسٹ کرنے کا دل چاہتا ہے نا, کیونکہ مال جب ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے بڑھ جائے. اگر آپ دنیا میں مال کو دیکھیں تو دنیا کا بینک جو ہے وہ انسان سے جو سودا کرتا ہے اس میں خسارہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ مہلت بھی نہیں ملتی. لیکن آخرت کا بینک جو ہے نا اس میں اللہ سے سودا کر رہے ہوتے ہیں, اس میں واپسی لازم ہے اور منافع 10 سے 700 گنا ہوگا, اس لیے کہ اخلاص کے مطابق درجات ہوں گے. اس لیے جو کوشش بھی کرنی ہے نا اپنی آخرت کے لیے
انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ضرور سوچیں. اور پھر دنیا کی بھی کوئی چیز اگر چاہیے ہوتی ہے نا جس کو استعمال کرنے کے لیے لیتے ہیں تو اس میں ہر چیز کے لیے نیت, ایون گھر کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی چیز لی ہے تو گھر والوں کی تربیت اور پرورش کرنا بھی تو اللہ نے حکم دیا ہے نا, تو اس میں بھی نیت اللہ کی رضا کر لیں تاکہ گھر والوں پر, کیونکہ وہ آپ کو حدیث یاد ہے نا کہ اپنے گھر والوں پہ بھی جیسے ایک ان کے منہ میں نوالا ڈالا اپنی بیوی بچوں کے, تو وہ بھی صدقہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ کا اجر بہت بڑا ہے, لیکن بات صرف یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے. سورہ صف کی آیت نمبر 10 اور 11 میں جس کا ترجمہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کیا میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بندے کو ہر طرح کی مشکلوں سے نکالنا چاہتے ہیں. اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اگر تم اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا, وہ تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑا ہی قدردان بے حد بردبار ہے. اور اس کے ساتھ سورہ حدید کی آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر, یعنی وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے. یہ بہت بڑا جو ہے نا میرے اور آپ کے لحاظ سے نہیں ہے, یہ بہت بڑا اللہ کے لحاظ سے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو بہت بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں تو پھر آپ بتائیے کیا کوئی غم کوئی پریشانی رہے گی. اللہ کی شان بہت بلند ہے, اللہ ہمیں اپنا بنائے اور اللہ اپنے سے محبت کرنے والا ہمارے اعمال کو بھی کر دے اسی طرح سے. قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. ڈرنے والوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے, اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ ہیں اللہ کے وعدے. اور سورہ محمد آیت نمبر 38 جس کا ترجمہ اللہ فرماتے ہیں سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں, اور جو بخل کرتا ہے تو در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے, اور اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو. اگر تم پھر جاؤ گے تو تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا, پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جو ہے نا اللہ تعالیٰ پوری طرح بدلنے پر قادر ہیں. اگر ہم یہ عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدل کر دوسروں کو لے آئیں گے. اس لیے میں تو یہ بھی اکثر سوچتی ہوں کہ مال دیا بھی تو اللہ ہی کا ہوا ہے نا, اگر اس کی مرضی کے کاموں میں ہم لگائیں گے تو کیا نقصان ہے. یعنی اس رب نے جس نے یہ مال دیا ہے اور وہ ہم سے اور راضی ہو کر ہمیں اور بھی زیادہ دے دے گا, کیونکہ وہ کہتا ہے میں 700 گنا تک اجر, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھا کر اللہ تعالیٰ مزید دے دیتے ہیں. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے افضل یا بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے. پھر اس مومن کا درجہ ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے. یعنی مال اور جان جو لوگ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں یہ اعلیٰ ترین جہاد ہے. اللہ تعالیٰ کا خرچ کرنے والوں پر خرچ کرنا, اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات اور دن کی فیاضی سے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے کتنی فیاضی کی ہے لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقعہ نہیں آئی. یعنی اللہ تعالیٰ صرف دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں, ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا فرما, اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما دے. یعنی استغفر اللہ, مال اس کا فالتو کے کاموں میں ضائع کے کاموں میں خرچ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم بے شک ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی حدیث قدسی ہے, اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا, اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں, اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے. یعنی ہر صورت میں دینے والا دل ہونا چاہیے. جب دینے والا دل ہوگا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں ہر چیز میں برکت پڑ جائے گی, اور دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا, اصل میں مال میں برکت پڑ جاتی ہے, پھر صدقہ کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے سوائے اس کے جسے اللہ نے مال دیا ہو, اور وہ اسے اپنے دائیں ہاتھ اپنے بائیں اپنے آگے اور اپنے پیچھے خرچ کرے اور اسے بھلے کاموں میں لگائے. یعنی اس سے بڑھ کر کیا درجہ انسان حاصل کر سکے گا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی اور ثابت رکھتا ہے جب تک کہ وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے۔ جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ یعنی یہ انسان نہیں دے رہے ہوتے، یہ اللہ دے رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ ابن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو اس وقت کہتے ہوئے سنا جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے اپنے گھٹنے میں نکلنے والے ایک زخم کے بارے میں پوچھا۔ اس زخم کو 7 سال ہو چکے تھے، اس نے اس کے لیے مختلف علاج کروائے تھے اور طبیبوں سے پوچھا لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو عبداللہ بن مبارک نے پتہ ہے اس کا کیا علاج بتایا؟ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ جاؤ ایسی جگہ کنواں کھدواؤ جہاں پانی کی ضرورت ہو، مجھے امید ہے کہ جب وہاں سے چشمہ پھوٹے گا تو تمہارا یہ خون رسنا بند ہو جائے گا۔ جب اس شخص نے ایسا کیا تو صحت یاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، یعنی صدقے اور خیر کے کام اس طرح سے انسان کو فائدہ دیتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ پانی پلانے کا کام تو کوئی اتنا بڑا نیکی کا کام ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ الیکٹرک کولر لگوا سکتے ہیں تو لگوا دیں، آپ کہیں پر اپنے کولر رکھوا دیں باہر گلی میں اور لوگ آتے جاتے پانی پی لیں تو یہ بھی کتنی بڑی نیکی ہے۔ یعنی جہاں اللہ موقع دے دے نا، کنواں کھدوانا تو ایک نیکی ہے ہی ہے، لیکن ایسی جگہوں پر پانی میسر کرنا جہاں پر آسانی سے پانی نہ ٹھنڈا میسر ہو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور آپ دیکھیں بیماریوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگر آج ہم اس پینڈیمک میں بھی میں کہتی ہوں نا کہ اگر یہ صدقہ جو ہے نا ہم اس کو بڑھا دینا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہونے میں بھی دیر نہیں لگاتے، لیکن صرف ہمیں بھی طریقے آ جائیں کہ ہم نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کے متعلق حکم دیا کہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں، پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلے اور وہ ان سے کہے کہ کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے۔ قیامت کے دن 700 گنا اللہ اجر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جائے گا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل تھی، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل ہوگی۔ گناہوں کی معافی بھی ملتی ہے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ کعب بن اجرہ سے فرما رہے تھے کہ اے کعب، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے دروازے پر کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا، یعنی وہ خوش ہو جاتے اور وہ کہتے اس آدمی کو مرحبا کہو جو میرے گناہوں کو دھونے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں، کوئی ہمیں مانگے تو صحیح، ہمارا دل کیسا تنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے درمیان میں کہ وہ خوش ہو جاتے تھے کہ یہ کوئی ہم سے کچھ لینے آیا ہے۔ انسان جو ہے وہ ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کا خرچ کرنے کی ترتیب کچھ ایسی ہونی چاہیے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فقیر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس سے شروع کرے، بس اگر اس میں سے کچھ بچ جائے تو اپنے عیال پر خرچ کرے، بس اگر اس میں سے بھی بچ جائے تو اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرے۔ فرمایا کہ اپنے ذی رحم یعنی اپنے بہن بھائیوں پر جو خون یہ رحم کے رشتے ہیں ان پہ خرچ کرے، بس اگر اس میں سے بھی بچ جائے تو پھر ادھر ادھر خرچ کرے۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ غیروں کو تو دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے قریبی بہن بھائی ان کے اور خالہ ماموں اور چاچا کے بچے ان کے بارے میں ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو ترتیب بھی دین سکھاتا ہے کہ کہاں سے شروع کرو اور پھر کس طرف جاؤ، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اپنے والدین پر خرچ کریں، رشتہ داروں پہ خرچ کریں، یتیموں پہ خرچ کریں، وابن السبیل یعنی مسافروں پہ کریں، مساکین پہ کریں۔ اور اس کے بارے میں جو آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کر دیں، کہہ دو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم نیکی میں سے جو بھی کچھ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے نا کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں۔ ابو قتادہ نے کہا کہ عیال سے شروع کیا، پھر ابو
کلابہ نے کہا اس سے بڑھ کر کسی آدمی کا اجر کیا ہوگا جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت اور آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یا اللہ ان کو ان کے سبب سے نفع دیتا ہے اور ان کو بے پرواہ کرتا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے اس کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو۔ اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے اور خود پر صدقہ کرے، اللہ عز و جل کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے اور پیے۔ یعنی بخل اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ تو اپنے اوپر بھی نہیں لگاتے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، تو یہ چیز بہت ناپسندیدہ ہے۔ کعب بن نجرہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے قوی اور چست پایا، سو انہوں نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا یعنی جہاد کرتا تو بہتر ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے نبی تھے نا ہمارے۔ اور اگر یہ اپنے بوڑھے بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو اسے سوال سے بچائے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کی طرف خاطر بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو یہ شیطان کے راستے پہ۔ یعنی کوئی بھی نیکی کر رہا ہے نا، گھر والوں کے لیے کما رہا ہے، والدین کے لیے کما رہا ہے، اپنے لیے کہ عزت سے روزی روٹی کما کے بسر کرے، تو یہ سارا اللہ ہی کا راستہ ہے۔ صرف ہمیں سوچنا نہیں آتا، ورنہ آپ دیکھیں کہ نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن صرف چونکہ ارادہ اللہ کی محبت ہو تو پھر کام مختلف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گاڑی ہے تو یہ کیا ہے؟ سواری ہے نا۔ اب گاڑی پر خرچ کرنا یعنی اس پہ فیول ڈلوانا اور گاڑی پہ جو ہے وہ کمانے کے لیے جانا، رزق حلال کمانا، عبادت ہوا نا۔ گاڑی کو اس لیے مینٹین رکھنا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں سے ہو جائے، اس کو ہاسپٹل لے کے جانا، اگر رشتہ داروں سے ملنا ہے تو صلہ رحمی کرنا، اگر کسی کی عیادت کرنا ہے تو اس پہ گاڑی پہ جانا، یہ ساری نیکیاں ہی تو ہیں۔ اور کھانا پینا، گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہی ہے نا۔ تو صرف، اور وہ گاڑی کیا ہو جائے گی، اس پہ سب کچھ خرچ کیا ہوا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو جائے گا۔ لیکن یہ سارا کچھ تب ہونے لگ جاتا ہے جب انسان کا مکمل تعلق اللہ کے ساتھ ہر عمل میں یہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور اسی طرح بیٹی اور بہنوں پہ خرچ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا قریبی رشتہ دار عورتوں پر ثواب کی نیت سے اس وقت تک خرچ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل ان دونوں کو اپنے فضل سے مالدار کر دے یا ان کی کفایت کرتا ہے، تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، ہم بوجھ سمجھتے ہیں نا، اگر بہنیں انمیرڈ ہوں، ان کا کوئی خرچہ اٹھانا پڑ جائے تو ہمیں دکھ ہو رہا ہوتا ہے، جی ہمارے پیسے جو ہے نا وہ ادھر جاتے جا رہے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ اجر کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے، یعنی کہ وہ تمہیں پسند ہی نہیں کرتا لیکن آپ اس پہ صدقہ کریں ہیں۔ اسی طرح یتیموں، مساکین اور مسافروں پہ اور کھانا کھلانا، لوگوں کو بہترین صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ پودے لگانا صدقہ ہے، پلانٹیشن میں حصہ لینا، نیکیاں کریں، ہر طرح کی نیکی کریں، کسی کی ضرورت پوری کر دینا، کسی بچے کی فیس دے دینا، کسی کے ٹیسٹ یعنی اس کی بیمار ہے تو اس کے لیے اس کو دے دینا، کسی کا قرض ادا کر دینا، حج اور عمرے میں خرچ کرنا، مسجد بنوانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے کبوتر کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا کم ایریا۔ کبھی جاؤ نا، یعنی ٹریولنگ کر رہے ہو خاص طور پہ، تو کئی جگہوں پہ نا مجھے چھوٹا سا ایک کمرہ ہوتا ہے جو مسجد لوگوں نے بنایا ہوتا ہے، تو اتنا مجھے اللہ پہ پیار آتا ہے کہ مطلب دیکھیں اللہ کا گھر تو وہ اتنا سا کمرہ بھی ہے نا، ساری بات تو نیت ہے۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں کا ثواب بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے۔ 1، جس نے علم سکھایا، 2، نہر کھدوائی، 3، کنواں کھدوایا، 4، درخت لگایا، 5واں مسجد بنوائی، 6، کسی کو قرآن کے مصحف کا وارث بنا دیا، یعنی قرآن گفٹ کر دینا نا، یہ بھی، اور چھوڑی جو چیز بھی اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی ہے، یعنی اولاد جو ہے اس کی نیک اولاد جو استغفار کرے گی، کیونکہ اولاد جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہم پالتے ہیں نا، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سارے اچھے کام بھی ان سے سیکھ لیتا ہے، تو وہ بچے جب والدین کے لیے استغفار کریں گے تو وہ قبول ہوگی۔ پھر اسی طرح سے طالب علم پر خرچ کرنا، یعنی اس کے بارے میں تنقی فتاوی حامدیہ میں ابن عابدین ذکر کرتے ہیں کہ جب طالب علم کے حصول کے لیے نکلے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اسے خرچہ دیں، یہاں تک کہ اگر وہ خرچہ دینے سے انکار کریں تو ان کو اس طرح مجبور کیا جائے گا جیسے کہ زکوٰۃ کا قرض ادا کرنے والوں کو وہ قرض ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو
طالب علموں کو ہر سال 100 دینار کی مقدار کے لیے برابر خرچہ دینا چاہیے. یہ امام مالک کے فتاویٰ ہیں. یعنی اسپانسرشپ اسٹوڈنٹس کی کرنا نا یہ بھی ہمارا ہی فرض بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں اس دن پڑھ رہی تھی کہ عبداللہ بن مبارک جو تھے وہ کہتے تھے میں تجارت 5 لوگوں کی وجہ سے کرتا ہوں, اور 5 لوگوں میں وہ 5 بڑے بڑے اسکالرس تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب مال کماتا ہوں کیونکہ وہ دین کا خالص کام کریں, فوکس ہو کے کریں, تو میں ان کے لیے مال کما کر ان کی ضروریات پہ خرچ کرتا ہوں تاکہ وہ فوکس ہو کے اپنا کام کرتے رہیں. لیکن آج ہم لوگ اللہ معاف کرے دین کا کام کرنے والوں کو سب سے پیچھے رکھتے ہیں کہ ان کو تو نہ دنیا کی ضرورت ہے, نہ ان کو کوئی کسی قسم کا ایکسپینڈیچر ہے, نہ ان کی زندگی میں کوئی ضرورتیں ہیں, اور دین کا کام کرنا ہے تو بس والنٹیرلی فری کرو. تو گھر بار چلانے کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ان کے گھروں کو اگر سہولت دے دیں گے تو یہ اور بھی اچھا کام کر سکیں گے. اور یہ دین کا جو میسج ہے نا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کا کام کرنے والوں کو بھی تو دنیا چاہیے نا, زندگی چاہیے, جینا مرنا سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہے. تو اگر ان کی ضرورتیں ہم پوری کر دیں اور جب کہ ہم اپنی دنیاوی ضرورتوں میں جو لگے ہوئے اور دین کے لیے فوکس نہیں کیا ہوا, تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دے. کوئی انڈائریکٹ اپروچ ہی اپنا لیں اللہ کے دین کو کرنے کے لیے اور دین کا غلبہ حاصل کرنے کے لیے. تو اس طرح سے علماء پر اور طالب علموں پر جو علم شریعہ کے لیے وقف ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنا جو ہے وہ عین اسلام ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے, جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور دوسرا بھائی کماتا تھا. چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم اس کی وجہ سے ہی رزق دیے جاتے ہو, یعنی تم کمانے کے لیے جو جاتے ہو اور تمہیں جو کمائی ملتی ہے نا, تمہیں اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں کہ تم کمانے گئے ہو تو دے رہا ہے, اس لیے کہ یہ جو علم کی مجلس میں بیٹھا ہے تو علم کسی طرح بھی غیر اہم نہیں ہے. تو اس شرعی علم کو اہم سمجھنا چاہیے اور اس میں جس طرح سے بھی حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالنا چاہیے, کیونکہ یہ جو کتابیں اور جو دین کا علم ہے نا اس کے لیے بھی لوگ فرض کفایہ کے طور پر کچھ لوگ کام کریں گے تو ہم سے یہ اٹھے گا, ورنہ پھر عذاب پڑ جاتا ہے اللہ کا. اس کے علاوہ خدمت دین پر, عوام کی سہولت کے کاموں پر, مسافر خانے بنوانا, پل اور سڑکیں بنوانا, ہسپتال بنوانا, بیواؤں کے گھر بنوانا, مدارس بنوانا, اور اسی طرح سے قبرستان کے لیے زمین کو وقف کر دینا, جن جگہوں پر مسلمانوں کے لیے قبرستان نہ ہوں وہاں مل جل کر پیسے خرچ کر دینا, پانی کا انتظام کروانا, کولر رکھوا دینا, یتیم خانے بنوانا, درخت لگوانا, لنگر کھولنا, راستے کی سہولت فراہم کرنا, کنویں کھدوانا, سواری کا انتظام کرنا, بیمار خانوں پہ یعنی علاج خانے جو ہوتے ہیں یعنی ہسپتالوں کی طرح کی ڈسپینسریاں بنوا دینا, لیبارٹریاں بنوا دینا. پھر اسی طرح سے جو ہے مال کے دینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے, ایک تو انسان کو دین کی وسعت بھی نصیب ہوتی ہے, شرح صدر ملتی ہے, دل کھلتا ہے, دل میں راحت آتی ہے, رزق میں اضافہ ہوتا ہے, رحمتیں نازل ہوتی ہیں, جن کو دیتا ہے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں, فقر کا علاج ہوتا ہے, بری موت سے اللہ بچاتا ہے, بخل اور تکبر کا علاج ہوتا ہے, تعلقات اور رشتہ داریاں بہتر ہوتے ہیں, روٹے ہوئے رشتہ دار منا لیتے ہیں, تزکیہ نفس ہوتا ہے, بلاؤں اور مصیبتوں کا علاج, وسوسوں, گھٹن اور دل کی تنگی کا علاج ہوتا ہے, بیماریوں کا علاج ہوتا ہے, عذاب دور ہوتا ہے, قبر میں حفاظت اللہ کرتے ہیں, اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے سب سے بڑھ کر, اور حشر کے میدان میں قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے نجات ملے گی. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب خرچ کریں گے, اللہ سے اجر کی امید رکھیں گے, تو خرچ کرتے ہوئے ریاکاری اور دکھاوے سے بھی بچنا ہے, اور چھپ کر خرچ کریں, حلال کمائی سے خرچ کریں, طیب مال خرچ کریں, اسراف کرنے سے بچیں, خرچ کر کے احسان کبھی نہیں جتانا, اپنی پسندیدہ چیزوں سے خرچ کریں. انسان کو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دینا چاہیے اور گن گن کر مال رکھنے کی بجائے اس کو اچھے نیکی کے کاموں میں انویسٹ کر دیں, اور پھر اس طرح بھی کریں کہ اچھے کام اس طرح کے کر جائیں جو وقف والے کام ہوں, تاکہ ایک طرف سے مال آتا جائے اور دوسری نیکی کی جگہوں پر لگتا جائے. اسی طرح سے جیسے کسی اگر لوگوں کو کرائے کے گھر ہوتے تو کسی گھر کے کرائے کو کسی دینی ادارے کو اس کا جو ہے وہ کرایا جاتا رہے. تو یہ وقف کا یہ نظام ہے نا, اسلامی نظام میں یہی وہ فریم ورکس ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے. اسی طرح یونیورسٹیوں کے لیے یہ کام کیے جا سکتے ہیں, ایسی انسٹیٹیوشنز جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور خیر کا کام کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلے کا باعث بنتی ہے. تو بعض زمان و مکان کے اعتبار سے صدقے کا اجر اسی طرح بڑھ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں مکہ اور مدینہ میں خرچ کرنا, حرم کے اندر خرچ کرنا, اس کا اجر بہت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ اپنے گھر بلائے, اللہ ہمیں ہمارے لیے وہاں کے دروازے کھول دے.
سفر کے دوران اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنا، مسافروں پہ خرچ کرنا، بیماری کے وقت خرچ کرنا جب اس بات کی ضرورت ہو کہ اپنے علاج کے لیے بھی پیسے چاہیے، خاص طور پر روزہ کھلوانا، اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا، عید کے دنوں میں کرنا، رمضان کے مہینے میں خرچ کرنا، عشرہ ذوالحجہ میں خرچ کرنا، حج پر خرچ کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اور اسی طرح سے ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کو مال دینا، دینے والا مزاج بن جائیں۔ اس کا فائدہ نہ صرف زندگی میں ہوگا بلکہ موت کے بعد بھی یہ فائدہ حاصل رہے گا۔ اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ نفع دینے والا بن جائیں، فائدہ دینے والے بنتے جائیں، اور یہ اعلیٰ ترین جذبہ ہے، اور اس سے انسان کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہوتا جاتا ہے، اور وسیع دائرے والا انسان جب انسان بنتا ہے تو یہی جذبہ امت کا خلاصہ ہے۔ خاص طور پر اگر ہم اپنے آپ کو انفاق فی سبیل اللہ پر ہر طرح سے تیار کر لیں کہ جو بھی کچھ میرے پاس ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے تو بس مجھے اللہ کی راہ میں لگانا ہے، چاہے وہ میرا مال ہے، میرا علم ہے، میری جان ہے، میرا وقت ہے، میری جاہ ہے، وہ کچھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعی ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ والی مترادف بن جائیں، اور جس کا اجر اللہ تعالیٰ 700 گنا تک دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرما لے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے، ہمیں وسعت قلبی کے ساتھ ساتھ ایمان اور اخلاص نیت سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں خیر اور بھلائی کے کاموں میں دوڑنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے آپ کے پروگرام قرآن کے موتی سے آج کے لیے اتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔